کورونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران طبی عملے کے کیا خدشات ہیں اور پھر پاکستان میں ویکسین کی دستیابی کا سلسلہ کیا ہوگا، اس بارے میں ہم بات کریں گے کورونا ایڈوائزری بورڈ پنجاب کی رکن ڈاکٹر سومیہ اقتدار سے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا۔ اگست میں جب لاک ڈاؤن ختم ہو رہے تھے اور میری تب آپ سے بات ہوئی تھی اور میں نے آپ سے یہی پوچھا تھا کہ کیا یہ صحیح وقت ہے سرگرمیاں معمول پہ لانے کا، تو آپ نے یہی کہا تھا کہ صورتحال کو مانیٹر کیا جائے گا اور پھر فیصلے بدلیں گے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن پھر ایسی ہو گئی ہے کہ کئی پابندیاں دوبارہ سے لاگو کی جا رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیسے سلائیڈ کر گئے اسی موڈ میں جس میں پہلے تھے؟ دیکھیے سارا، اس وقت بھی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جو سیکنڈ ویو ہے وہ دنیا بھر میں ہے اور ہم بھی مانیٹر کریں گے اپنے کیسز کو، اور یہ انٹیسپیٹڈ تھا کہ ونٹرز میں جو ریسپریٹری وائرسز ہے ان کی سرج آتی ہے، اور کبھی بھی ہمارے کیسز زیرو پہ تو نہیں ہوئے تھے، سو ٹرانسمیشن تو آلویز واز آن گوئنگ۔ سو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ کیسز کچھ زیادہ بڑھیں گے، لیکن اتنے زیادہ بڑھیں گے شاید یہ عام پبلک کا خیال نہیں تھا، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے پاکستان ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ تھوڑا سا محفوظ رہا ہے نمبر آف کیسز، تو اب بھی شاید ہمارے ساتھ یہی ہوگا۔ تو لوگوں کا جو رویہ ہے وہ بہت ہی کمپلیسنٹ ہو گیا تھا، ماسک کا استعمال بھی بھول گئے تھے، سڑکوں پر معمول سے بھی زیادہ ٹریفک نظر آنے لگی تھی، ہجوم اور رش، اسی طرح شادیوں کا سیزن۔ آئی تھنک یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں وائرس کی ٹرانسمیشن ٹھیک میں، ہے، اور آبویسلی وہ پھر مینیفیسٹ ہوتا ہے ڈیزیز کی فارم ٹھیک میں۔ ہے، وہ تو ہم نے محمد ثاقب کی رپورٹ میں بھی دیکھا کہ ہارڈلی کسی نے ماسک پہنا ہوا تھا، اور بہت سے لوگ جو پہن بھی رہے ہیں وہ درست طریقے سے نہیں ہمیں اس ویڈیو میں پہنتے ہوئے نظر آئے۔ ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ آپ پیشنٹس کو دیکھتی ہیں، دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں، پریشان ہے میڈیکل کمیونٹی یا تیار ہے؟ دیکھیے میڈیکل کمیونٹی تھوڑی سی پریشان تو ضرور ہے، بیکاز نمبر آف کیسز رائز کرتے ہیں تو آبویسلی ورک لوڈ بھی بڑھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پریشانی کی بات ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے جس میں سیچوریشن آپ کو فی الحال نظر آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ویو میں ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز تھے، اور ہم نے اپنی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو انہینس کر لیا ہوا تھا، اور وہ رول بیک نہیں کیا گیا تھا، وہ آلریڈی ان پلیس تھا۔ نمبر آف وینٹیلیٹرز جو ہے وہ انکریز تھے، نمبر آف آکسیجن پرووائڈنگ بیڈز انکریز تھے، نمبر آف کووڈ آئسولیشن وارڈز کی تعداد بھی بڑھا دی گئی تھی۔ سو وہ سب پلان جو ہے وہ ان پلیس تھا، اور اب ہمارے پاس اس وقت اگر میں آپ سے آج کی فگرز شیئر کروں تو صرف 10% آکیوپینسی ریٹ ہے جو ہمارے پاس آکسیجن والی بیڈز ہیں، اور 20% ہے جو ہمارے پاس وینٹیلیٹر والے بیڈز ہیں۔ سو اوور آل جو ہاسپٹل کی آکیوپینسی ہے وہ پاکستان میں اس وقت صرف 10% ہے، اور پنجاب میں کیونکہ میں کام کرتی ہوں تو اس کی بھی 10.59% آج کی آکیوپینسی ریٹ ہے۔ تو ہاسپٹلز میں ابھی تو وہ سچویشن نہیں ہے کہ وہ چوک ہو رہے ہیں، لیکن کیونکہ کچھ ڈسٹرکٹس اس سے زیادہ افیکٹڈ ہیں، جس میں آپ نے بتایا کہ پنڈی اسلام آباد ہے، دین لاہور ہے، کراچی میں سندھ ہے، اور حیدرآباد لاڑکانہ کی ہے، اس کے علاوہ کچھ ایسی پشاور میں کچھ کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، پھر ملتان اور ٹھیک ہے، بہاولپور میں کیسز ہیں۔ تو جو میجر سٹیز ہیں ان کے بڑے ہاسپٹلز جو ہیں وہ تھوڑے سے ان کا آکیوپینسی ریٹ بڑا ہے، لیکن اور بھی جو پیریفری میں ان کے ہاسپٹلز ہوتے ہیں یا جو مین سینٹرز نہیں ہیں ان میں کافی کیپیسٹی اویلیبل ہے، اور فی الحال کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر خود کہہ رہا ہے کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے جس کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تھوڑی ویکسین کی بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ اب ہمیں یہ بھی خبریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویکسینز کے جو تجربات ہیں ان میں بڑی پازیٹیو خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان چین کے ساتھ ویکسین کی فراہمی کے لیے کام کر رہا ہے، کیا سلسلہ ہوگا پاکستان میں ویکسین کی دستیابی کا؟ کیا ٹائم لائن آپ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے ایک تو جو ویکسین جس کے چائنا کے ٹرائل NIH اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اپروو کیے تھے وہ آلریڈی 4-5 سینٹرز میں پاکستان میں لگ رہی ہے، جس میں لوگ والنٹیئر کرا رہے ہیں، جو کہ کینسینو جو کہ کینیڈا اینڈ چائنا کی ویکسین ہے۔ اس کے علاوہ جو 3 ویکسینز بڑی ہمارے سامنے آئیں ان میں ایک ماڈرنا اور فائزر کی ویکسین ہے جو کہ نئی ٹیکنالوجی پہ ہے، میسنجر RNA ٹیکنیک پہ، اور ایک ویکسین ہے جو آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کی ہے وچ از دی اولڈر ٹیکنیک جو ہم ویکسینز میں یوز کرتے ہیں، جو ایڈینو وائرس بیسڈ ہے۔ سو فائزر اور موڈرنا کی ویکسین کے ساتھ ایک جو ایشو ہمیں نظر آیا وہ یہ ہے کہ اس کی کولڈ چین کی مینٹیننس جو ہے وہ پرابلم ہوگی، اسپیشلی ان انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جہاں پہ اتنا اچھا سسٹم نہیں ہے کہ وہ -20 یا -70 ڈگریز کے اوپر ویکسین کو اسٹور کر سکیں۔ اور دوسرا اس کی پرائس بھی ایز کمپیئر ٹو دا آکسفورڈ ویکسین تھوڑی زیادہ ہے۔ آکسفورڈ ویکسین کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ
जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है उस पर मेंटेन हो सकती है और उसकी प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। लेकिन इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि क्या वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान तक पहुंचेगी। ऑब्वियसली ये सारी वैक्सीन के जो कैंडिडेट, जितनी भी लोग वैक्सीन लेके आ रहे हैं जो फेज़ 3 और इमरजेंसी ऑथराइजेशन वाले फेज़ के अंदर है, वो ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज ने उन वैक्सीन को बुक किया हुआ है। तो 80% ऑफ द फाइजर की वैक्सीन तो ऑलरेडी यूके, यूएसए, यूरोपियन यूनियन और चाइना। एक चीज़ थोड़ी सी आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा कि पाकिस्तान में कुछ लोगों को ये वैक्सीन लग भी रही है, जहाँ ये वाजे कीजिए कि ये तजर्बाती बुनियाद पे लग रही है या ये अब रोल आउट की जा रही है, और फिर ये भी कि अगर जो चाइना की वैक्सीन है वो चाइना में भी बहुत से लोगों को दी जा चुकी है लेकिन उसके बारे में कोई डेटा, उसके नताइज से मुतल्लिक कोई डेटा अभी सामने नहीं आया, तो क्या ये सेफ़ है कि पाकिस्तान में ये वैक्सीन लोगों को दी जाए? जी, ये वैक्सीन अभी फेज़ 3 ट्रायल की वैक्सीन है जिसके रिजल्ट्स 3 to 6 मंथ्स में आएंगे और फिर ही ये अप्रूवल की स्टेट में जाएगी। तो ये एज अ पार्ट ऑफ ट्रायल वैक्सीन दी जा रही है जिसमें लोग वॉलंटियर करते हैं। ठीक है, ट्रायल बेसिस पे। और आखिर में आप ये बता दें कि क्या लगता है कि फिर पाकिस्तान में अगर अगले 3 to 6 मंथ्स तक ट्रायल ही होते रहेंगे, जिसकी कि ज़रूरत पड़ सकती है बिल्कुल, तो फिर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की क्या टाइमलाइन नज़र आती है? अगले साल के वस्त में या अगले साल के तीसरे हिस्से में, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि मिड ऑफ 2021 के बाद ही हमें वैक्सीन अवेलेबल होगी। फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में वैक्सीन पाकिस्तान में मिलती मुश्किल नज़र आ रही है क्योंकि वैक्सीन की प्रोडक्शन को भी मद्देनज़र रखना है और उसकी डिमांड जो बाकी दुनिया में है उसको भी मद्देनज़र रखना है। सो मे बी बाय द एंड ऑफ 2021 वी विल बी एबल टू हैव अ वैक्सीन इन पाकिस्तान। ठीक है। और डॉक्टर साहिबा, एक चीज़, हलाकतों की तादाद पाकिस्तान में 8000 के करीब पहुंच चुकी है लेकिन बहुत से लोगों ने रिकवर भी किया है, लाखों में उनकी तादाद भी है। रिकवरी रेट पे नज़र रखना कितना ज़रूरी है और इससे क्या नतीजा निकाला जाए? कि जब आप वो बात करती हैं कि लोग रिलैक्स हो गए हैं, कंप्लेसेंट हो गए हैं, तो जब हम रिकवरी रेट की बात करते हैं फोकस क्या होना चाहिए? देखिए, रिकवरी रेट जो है वो एक प्रॉमिसिंग चीज़ होती है, ये पता चलता है, लेकिन इसके साथ ये भी मद्देनज़र रखना होता है कि कितने पेशेंट्स क्रिटिकल रिकवर हुए हैं। माइल्ड और मॉडरेट डिजीज़ में तो मोस्टली पेशेंट्स रिकवर हो ही जाते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम वही होती है जिन पेशेंट्स में ऑक्सीजन, हाई ऑक्सीजन की डिमांड है, जो क्रिटिकल हैं, जिनको वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है और उनका रिकवरी रेट बहुत अच्छा नहीं है। सो इसलिए एहतियात ही हमारे पास सबसे बड़ा हल है, क्योंकि वंस यू गो इनटू दैट क्रिटिकल फेज तो फिर प्रोग्नोसिस बहुत पुअर हो जाता है। सब लोगों के लिए मैसेज यही है कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें और SOPs को फॉलो करते हुए मास्क का मैंडेटरी इस्तेमाल करें और क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड। डॉक्टर साहबा, आपके इसी अहम पैगाम के साथ हम इस सेगमेंट को ख़त्म करेंगे। बहुत शुक्रिया। कोरोना एडवाइजरी बोर्ड पंजाब की रुकन डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार हमारे साथ थी। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।